والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جمع کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسباب منع صرف کا ایک سبب ہوتا ہے جمع۔ تو جمع کی تمام اقسام میں جو قسم غیر مفرد کا سبب بنتی ہے وہ ہے جمع منتہی جمع۔ اور جمع منتہی جمع ایسی جمع ہوتی ہے جہاں پہ جمع مکسر کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور جمع مکسر کے ہم نے دو اوزان پڑھے ہوئے تھے، مفاعل اور مفاعل۔ جو جمع ان وزنوں پر آئے وہ جمع منتہی جمع ہے۔ اور جمع منتہی جمع ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، جیسے مساجد، مفاتیح، مصابیح، یہ ایک سبب دو کے قائم مقام۔ اور ایک اور ہم نے شرط پڑھی تھی کہ جمع کے آخر میں گولتا نہیں آنی چاہیے۔ اگر گولتا آ گئی پھر وہ کرتا غیر منصرف نہیں ہوتا۔ جیسے مالکوں کی جمع ملائکتن، اب وہ ملائکہ ہے تو جمع منتہی جمع ہے لیکن آخر میں گولتا آ رہی ہے، اس لیے کرنا غیر منصرف۔ جمع کے بعد ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد مرکب۔ تمام مرکبات، ہم نے پڑھا تھا نا مرکبات کی قسم ہے، مرکب اسنادی ہوتا ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور صوتی، اور مرکب امتزاجی یا منع صرف۔ تمام مرکبات کی قسم میں جو قسم غیر مصرف کا سبب بنتی ہے وہ ہے مرکب امتزاجی۔ امتزاجی کا دوسرا نام کیا تھا؟ منع صرف۔ مرکب امتزاجی ہم نے تعریف اس کی پڑھی تھی کہ دو کلموں کو آپس میں ملا لیا گیا ہو اور ان کو درمیان میں ملانے والا کوئی حرف نہ ہو، ایسے ہی پڑھا تھا نا۔ یہ آپ نے پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ ترکیب جو غیر مصرف کا سبب بنتی ہے وہ صرف ایک مرکب ہے، وہ مرکب امتزاجی ہے۔ مرکب امتزاجی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب منع صرف۔ اور مرکب امتزاجی کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ جس میں دو کلموں کو آپس میں ملایا گیا ہو اور ان کو درمیان میں ملانے والا کوئی حرف، جیسے لفظ ہم نے پڑھا تھا اسرائیل۔ اس کی تعریف پوری کر دیجیے گا۔ کیا؟ اس کی تعریف پوری کر دیجیے گا۔ وہ مرکب امتزاجی کیا ہے؟ ایسا مرکب جس میں دو کلموں کو اور ان کو ملانے والا درمیان میں کوئی حرف موجود نہ ہو، اس کو مرکب امتزاجی بولتے ہیں۔ اب لفظ تھا اسرائیل، یہ مرکب ہے، لفظ ہے اصل میں اسرا اور ایل۔ اسرا کون ہوتا ہے؟ بندہ۔ ایل کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اسرائیل عبرانی کا لفظ کا عربی استعمال ہوتا ہے، جو عربی میں عبداللہ کا معنی ہے وہی اسرائیل کا معنی ہے عبرانی میں۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس میں اسرا ایک الگ لفظ ہے، ایل ایک کو آپس میں ملا دیا اسرائیل، لیکن درمیان میں ملانے والا کوئی حرف موجود نہیں۔ اسی طرح ایک ثابت نام ہے ماضی کاریبا، یہ لفظ ہے ماضی کاریبا۔ ماضی الگ لفظ ہے اور کاریبا الگ لفظ ہے۔ اب ماضی کاریبا ان دونوں کو آپس میں ملا لیا گیا ہے اور ان کو درمیان میں جوڑنے والا کوئی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ میکائیل بھی ایسے ہی، ہاں میکائیل بھی اسی طرح، جبرائیل بھی اسی طرح، اسرافیل بھی اسی طرح۔
ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مادی قریبا، اس میں دو کلموں کو ملایا گیا، لفظ مادی اور قریبا، لیکن ان کو درمیان میں ملانے والا کوئی حرف موجود ہے نہیں۔ یہ کیا مرکب نوٹ۔ مرکب امتزاجی مرکب امتزاجی میں دوسرا سبب ہمیشہ علم ہوگا۔ مرکب امتزاجی جو ہے، ایک تو سبب اس کے اندر کیا پایا گیا، اب لفظ لے لے اسرائیل، ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل، حالانکہ مضاف لیس پہ جر آنی چاہیے، زیر آنی چاہیے، مضاف لیس پہ جر آتی ہے نا، لیکن جر کیوں نہیں آ رہی ہے، غیر مصرف ہے۔ تو اب اسرائیل لفظ جو ہے، ایک تو اس میں ایک سبب ہے، یہ مرکب ہے، یہ دو لفظ تھے اسرائیل، ایک تو مرکب ہے، دوسرا سبب کیا ہے، جب بھی مرکب امتزاجی غیر منصرف بن رہا ہو، آنکھیں بند کر کے کہتے اس میں دوسرا سبب علم ہے، کیونکہ اس میں دوسرا سبب اور کوئی جمع ہو سکتا ہی، اس لیے میں نے لفظ بولا ہمیشہ۔ مرکب امتزاجی میں دوسرا سبب ہمیشہ علم ہوگا۔ اب دیکھیں لفظ مادی قریبا ہے، حدیث میں عبارت آپ پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے ان مادی قریبا، ان کیا ہے، حرف جر ہے نا، حدیث جب سند آپ پڑھتے ہیں ان مادی قریبا، حضرت مادی قریبا رضی اللہ عنہ سے روایت میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان حرف جر ہے، اس نے اپنے ماں باپ والے کو کیا دینی ہے، جر دینی، زیر دینی ہے۔ اب مادی قریبا پہ جر کیوں نہیں آئی، یہ غیر مصرف ہے۔ ایک سبب کیا ہے، یہ مرکب ہے، مادی الگ الگ وجہ، قریبا دو لفظوں کو آپس میں ملا دیا گیا ہے اور درمیان میں جوڑنے والا کوئی حرف، یہ مرکب امتزاجی ہو گیا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے، الگ خاص نام، مادی نام ہے، ہاں مادی قریبا ایک سابقہ نام بن چکا ہے، قریبا کوئی کنیت ہے یا نام ہے؟ نہیں نام ہے، پورا ایک مرکب نام ہے۔ تو مرکب امتزاجی میں دوسرا سبب ہمیشہ علم ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ باقی کوئی بھی مرکب کی قسم وہ غیر مصرف کا سبب نہیں بنتی، مرکب اضافی وہ غیر مصرف کا سبب نہیں بنے گا، مرکب توصیفی، صوتی، مرکب منع صرف نہیں بنے گا، بنائی بھی نہیں بنے گا، کیونکہ مرکب عددی کی دوسری قسم مرکب بنائی ہے، دوسرا نام کہہ لیں۔ تو مرکب امتزاجی جو ہے، تو اس کو مرکب امتزاجی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو کو امتزاج کون ہوتا ہے، ملانا، اس میں دو لفظوں کو آپس میں ملا لیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے مرکب امتزاجی جو ہے اس میں کتنے لفظ ہوتے ہیں، دو لفظ۔ مرکب کتنے جز ہوتے ہیں، جز کہنے، کلمے کہنے ہیں۔ مرکب امتزاجی کا پہلا جز مبنی اور دوسرا جز جو ہے غیر مصرف ہوگا، کیا ہوگا، مرکب امتزاجی کا پہلا جز اسرا، اسرائیل میں پہلا جز کیا ہے، اسرا۔ اب اسرا کے اوپر را پر زبر آ رہا ہے، اس لیے ہر حالت میں زبر ہی رہنا ہے۔ کوئی بھی مرکب امتزاجی کے کتنے جز ہوتے ہیں، دو۔ پہلا جز جو ہے وہ ہمیشہ مبنی ہے، اس کا اعراب نہیں بدلے گا کبھی۔ دوسرا جز جو ہے وہ غیر مصرف ہے، اس پر زیر نہیں آئے گی، باقی حرف آئے گی، فتح بھی آئے گا، پیش بھی آئے گی، تنوین نہیں آ سکتی۔ تنوین تو ظاہر بات ہے، دو چیزیں غیر مصرف ملی نا، ایک کسرہ اور تنوین۔ مرکب امتزاجی کا پہلا جز، اب لفظ مادی ہے، اس میں مادی دال کے نیچے کسرہ ہی رہنا ہے، زیر ہی رہنی ہے،
اس پہ کبھی زبر ہے کیونکہ پہلا جز کو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، دوسرا جز کیا ہوتا ہے غیر مسلم ماضی قریبا، اس پہ وہ زبر آ رہی، اس پہ زیر آ رہی، اس پہ آ رہی ہے ماضی یہ دال کے نیچے اب مبنی ہے نا، جو بھی اس پہ حرکت ہے اس حرکت پر مبنی ہے۔ اب دال پہ زیر آ رہی ہے، یہ زیر پہ مبنی ہے، اسراء پر راء پر زبر آ رہی ہے، وہ فتح پر مبنی ہے۔ تو مرکب امتزاجی کا پہلا جز جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے اور دوسرا جز جو ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟